جیلم اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے ہاکی کے لیے جو ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، جو لیگ سسٹم آپ لے کے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہاکی کے فروغ کے لیے آپ کتنا کام کر چکے ہیں اور کتنی ہاکی پرموٹ ہو چکی ہے؟ کیا بڑا کام کر دیا آپ نے ہاکی کے لیے؟ کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر اس چیز سے آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ بات آنے والے 2 سال کی ہے، رزلٹ ملیں گے اور انشاءاللہ ملیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں سکرین پہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جلم کی ہاکی آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی، زبردست۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، شوق تو کتنے ٹائم سے تھا، لیکن جو آگے ٹیم ملی ہے چودھری منیب گجر صاحب کی قیادت میں، وہ بڑا کمال ملے گا۔ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیا آپ نے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جتنے بچے اس وقت گراؤنڈ کے باہر ہاکی کے شوق میں بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں، دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ ہمارا پارٹ ہوں گے، وہ گراؤنڈ کے اندر ہوں گے، وہ کھیلیں گے، اور ان کی وہ نرسری ہے ہماری، اس پہ توجہ ہے، اس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اس کی آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں بھی آنے والے وقت میں ایک چیز ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کیٹاگری میں چلے جائیں گے۔ صحیح۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جس ترتیب سے چل رہے ہیں یہ ٹیموں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ۔ ہاکی کے جو شوقین ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول تک جانے کی تیاری ہے۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ منیر صاحب، ایز اے کوچ آپ ابھی تک جو ایونٹس ہو رہے ہیں آپ کی جلم کی سطح پہ کر لیں، جلم اسپورٹس بورڈ کے اندر کر لیں، ان میں کیا ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں کہ جلم اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے جو ٹورنامنٹس آپ کروا رہے ہیں، لیگ کروا رہے ہیں، جو دوسرے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، فرق کیا آ رہا ہے ان دونوں میں، اور بہتری کی طرف زیادہ کیسے ہاکی کو لے کے جایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے دونوں کا تعاون چاہیے۔ جیلم ہاکی لیگ کے حوالے سے جیلم فورم میں جو جیلم کے لیے انقلابی کام کیے نا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے، میں خود موجود ہوں آپ کے سامنے، میرا گراؤنڈ جو تھا وہ 9 سائڈ گراؤنڈ تھا، وہاں پہ وہ اوپن پورا گراؤنڈ امیر میں تو اس کی پوری جگہ تھی، لیکن وہ یہ ہمارے پاس وہ اس لیول کا مسائل نہیں تھے کہ ہم اس کو نہ مطلب کر سکیں۔ میں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہوا اس جے ایچ ایل کا، جیلم اسپورٹس بورڈ کا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہمیں وہ گراؤنڈ جو ہے سب سے پہلے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور ہمیں گراؤنڈ جو ہے نا وہ فل گراؤنڈ بنا کے دیا پورا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے ایونٹ بھی کروائے ہیں وہاں پہ، کھلاڑی ہمارے جو ہے وہ فل گراؤنڈ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ون جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ فیم، پلیئر بھی چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اس چیز پہ ریکگنائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہی ہے۔ تو یہ جو جی ایس پی ایک ایپ بنی، وہاں پہ ہر چیز جو ہے نا اس کے اوپر پرفارمنس بورڈ ہے، وہاں پہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ پورا ڈیٹا آتا ہے، اس کی تصویر لگتی ہے، اور آپ کسی وقت بھی جو ہے نا اس کو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پوائنٹ ٹیبل ہے کہ آپ کی جو لیگ چل رہی ہے وہ آپ کی ٹیم کی کس جگہ مطلب سٹینڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے کلبز کا جو ڈیٹا ہے، اب دیکھیں ہم نے نا سب سے پہلے شروع کیا، میں اپنے کچھ شوق بھی پورے کر رہا ہوں، کافی ساری چیزیں جو رہ گئیں، 3:30 بجے کا ہم نے ٹائم دیا ہے کہ ہم نے ٹیم کو 3:30 بجے آنا چاہیے۔ الحمدللہ جتنے بھی میچز اب بھی فرسٹ راؤنڈ کے ہو چکے ہیں، ساری ٹیمیں ان ٹائم آتی ہیں، یہ ہماری ٹائم پہ ہماری گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جس کو ہم امپائر لگا رہے ہیں وہ بڑے شوق کے ساتھ اس کو دوبارہ فون نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے گروپ میں پوسٹنگ کر دیتے ہیں کہ کل کے میچ پہ فلاں فلاں بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنے طور پہ جس طرح بھی ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ الگ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو میسج پہنچانا، 3 فون کرنا، پھر جا کے 1-2 کھلاڑیوں نے ڈسپلن پہ تھوڑا کیا ہے، ہم نے اس کو بین کیا ہے کھلاڑی کو کہ اگلا میچ آپ نہیں کھیلیں گے۔ ساری بات ہے، آپ نے ایک اسٹرکچر بنانا ہے، جب آپ کا اسٹرکچر بن جائے گا اس سسٹم پہ تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس میں سارے پلیئر جو ہیں وہ سارے مطلب اس میں اس چیز پہ آ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے، اس کا فائدہ ہوگا مزید جو ہے۔ اس کام سے جو مقامی نوجوان ہیں ان پر کیا مثبت اثر ہوا ہے؟ سب سے جو پازیٹیو چیز آئی ہے نا، بڑے قدور شخصیات جو ہے وہ بچوں کو اون کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں ہمارے وہ لوگ جو لیجنڈ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اب جن سے عام حالات میں ٹائم لینا پڑے شاید ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا وہ ہمارے گراؤنڈ میں آ رہے ہیں، چودھری صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب پراپر طریقے سے، اور یہ جب یہ چیز آ جائے گی نا، میرا ایک ایم تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم نا اس چیز کو لے کے چلیں، وہ چیزیں جو ابھی ہمارے پائپ لائن میں ہیں کہ ہم نے اس چیز کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے، کہ بچوں کو ہم نے کس طرح اکاموڈیٹ کرنا ہے، کسی کلب کا جو اچھا بچہ ہوگا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میرا ایک جو سپورٹس ہے یا میں یہ ہاکی کر رہا ہوں تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اس میں فیئر کر دوں، ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں ہے کہ یہ میرے کلب کا بچہ ہے تو یہ آئے گا، ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں، جو انور یعقوب صاحب سے بھی اس بارے میں جو سب سے بھی اس بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ فائنل میں ہے کہ ہم ایک اکیڈمی بنائیں جو وقت کی ضرورت ہے۔ منیر صاحب، ایز اے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن کے، آپ نے اپنے کلب کو چھوڑ کے ہاکی کے لیے کیا کاوشیں کی ہیں، کیا کاوشیں کر رہے ہیں؟ میں نے ہر گراؤنڈ میں جا کے
5 اکیڈمیاں جو میں نے مطلب بیسک کلبز کی ان کو کہا کہ بچے لے کے آئیں آپ ان کو اپنے پاس سے. میں نے ایک اپنے شیڈیول میں رکھا ہوا ہے, جو بھی ہے میرے پاس اس میں نے ایک اپنی لمٹ رکھی ہوئی ہے. ان بچوں کو کٹس بنوا کے دینی ہے, ان کو اچھی مطلب ہم نے وہ اس لیول پہ لے کے جانا ہے. ایونٹ کروائے ہیں بچے, میں نے 3 بچے الحمدللہ بھی لاہور میں چھوڑے ہیں, 2 DHA اکیڈمی میں, ایک پنجاب یونیورسٹی میں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, جہاں تک جانا پڑے ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ مجھے اس بات پہ میں محنت میں ہوں کہ میں نے اگر میں نے وہ سیٹ لی ہے تو میں نے 4 سال میں کام کیا ہے. میں ہر گراؤنڈ میں کبھی یہ ہوا ہاں جو فرض ادا کیا ہے میرا, کتنا کوئی ضروری بھی وہ میں پیچھے رکھ کے تو ہاکی کو پہلے رکھا ہے. جنم اسپورٹس بورڈ میں مجھے ہاکی کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس کو ہاکی کا, چلے شوق تو سمجھ سکتے ہیں, ابھی ان کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن ہاکی کھیلنے والا جس نے ہاکی کھیلی ہو یا اس لیول پہ گیا ہو, اور اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, جو چیز آپ جانتے ہیں شاید وہ نہ جانتے ہیں. ہم جنم فورم کے انڈر کام کر رہے ہیں. صحیح. اور بہت شکریہ اس بڑے امبریلے کا جنہوں نے UK میں بیٹھ کے انیشیٹو لیا اپنے بچوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کہ کچھ کرے. اس کا ایک ونگ بنا اسپورٹس ونگ. راجہ طاہر رضا صاحب اپنی طرف سے ایک بہترین کام کر رہے تھے ایز اے JCR. وہاں کی کرکٹ یہاں پہ لا کے وہ بچوں کو دے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب وہ ونگ بنتا ہے تو اس کے چیئرمین بنتے ہیں راجہ طاہر رضا صاحب. جب 1 سال 2 سال وہ گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اسپورٹس خالی کرکٹ کا نام نہیں ہے, اس میں ساری گیمز آنی چاہیے. اس ترتیب سے پھر جو JCL کی مزید ٹیم بنی ہے نا, اس میں ہمارے ساتھ 4 دوست اور بھی آئے ہیں. صحیح. وہ کرکٹ سے ہیں. صحیح. فٹ بال کا چاہیے تھا, اس میں ہمیں فٹ بال کے دوست چاہیے جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو گراؤنڈ کو, ٹیموں کو, وہ سب چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ بہترین سمجھتے ہیں. اسی طرح ہاکی کے لیول پہ تھا, تو ہاکی کے لیول پہ ہمیں چوائس صاحب ملے ہیں. پچھلے 2 جو سیزن ہیں وہ ایکسپیرینس میں گزرے ہیں. تیسرے میں وہ سٹینڈ, اور وہ آنے والے 2 سال کی کچھ ترتیب, کچھ شکل بن رہی ہے. ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے, اس طرح بھی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو مطلب ایسیڈ ہے یا قومی احساس ہے آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے جو بزرگ تھے, جو ہمارے والدین ہیں, جو ہم سے بڑے تھے, وہ ان کو صرف ہاکی بات آپ ان سے پوچھ لیں. کرکٹ تو بھی آیا ہے, ان کو تو شاید رول بھی نہیں پتا ہوگے. تو یہ چیز اس میں سب سے بڑی چیز جلم فورم کی جو سب سے پازیٹیو چیز ہے کہ آپ دیکھیں میچور ساری جو ہے شخصیات, جتنی بھی میچور شخصیات اس میں اس کا حصہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, چودھری انور یعقوب صاحب ہے آپ کے پاس, اس کے بعد آپ کے جو مین جو چیئرمین ہے جو الیاس گوندہ صاحب, ان کی باتیں آپ دیکھ لیں, انہوں نے باتیں کی اور خود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسکول لیول پہ ہاکی کھیلی. یہ نہیں کہ ہاکی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ان میں جس نے ہاکی نہیں کھیلی ہوگی. باقی انشاءاللہ جو ان کو ٹیکنیکلی جو چیزیں چاہیے پوری کوشش کر کے میری ٹیم اور میں انشاءاللہ پورا